اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما ولما يأتيهم تأويله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام، علماء کرام، آج ہجری کیلنڈر کے 1431 ہجری کے شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے اور آپ اور میں مدرسہ اسرار العلوم نیلی کے سالانہ جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور اس دن کے لیے ذخیرہ بنائے جس میں لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا اس دن کے حالات دیکھ کر کے کاش کہ مجھے موقع ملتا، میں اپنے گھر والوں کو جہنم کے حوالے کر کے اپنے آپ کو چھڑاتا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور اس زمین میں جتنے لوگ تھے سب کے سب کو جہنم میں پھینک کر اپنی جان بچاتا، مگر مجھے یہ موقع نہیں ملا، مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، نہیں، یہ فیصلے کا دن ہے، کچے اور پکے کے سامنے آنے کا دن ہے، کھرے اور کھوٹے کے نکھرنے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، اس کے لیے تم بھی جمع ہوئے اور تم سے پہلے بھی جمع ہوئے۔ آج کسی کی کوئی مکاری اس کو کام نہیں دے گی، اس کی چالاکی اس کو کچھ کام نہیں دے گی۔ وہ خطرناک دن جو میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے سامنے ہے، انسانوں اور جنوں کے سامنے ہے، اللہ ہماری اس شرکت کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دے۔
میرے بھائیو، اس جلسے میں مہمان خصوصی، میرے بھی مہمان اور آپ کے بھی مہمان، عالم اسلام کی عظیم اسلامی درسگاہ اسلامی یونیورسٹی کے بزرگ ترین اساتذہ میں ہمارے بڑے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے آپ کی اس دور دراز کے علاقے کی دعوت کو قبول فرمایا، یہاں وہ تشریف لائے۔ میں تو جموں میں ان کی حاضری دیکھ کر کے یہ سوچتا ہوں کہ وہ گھر میں ہمارے آئیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، پھر اتنی مشقتیں برداشت کریں، اتنی سہولتیں برداشت کریں، یہاں تشریف لائیں۔ اصل بیان تو انہی کا ہوگا۔ ان میں ہمارے بزرگ ساتھی اور ہمارے رفیق مولانا مفتی عبداللہ صاحب ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک شعبہ ہے تخصص فی الحدیث کا، جس میں حدیث پر باقاعدہ طور پر ریسرچ کرنے کے لیے، اس میں ایک الگ سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنی زبان میں کہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے کے دین اور سربراہ اعلیٰ ہیں مفتی عبداللہ صاحب۔ آپ کے اس دور دراز کے علاقے میں وہ کیسے تشریف لائیں، یہ آپ کے اخلاص اور آپ کی محبت کی بات ہے، اور مولانا شوکت صاحب کی قربانیاں اور ان کا اخلاص ہے جو ان کو کھینچ لایا یہاں۔ اور دوسرے مولانا سلمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے، تفسیر کے، ادب کے استاد اور مولانا کے ساتھی، یہ ان کی محبتیں، اور مفتی یاسین صاحب، ان حضرات کا اصل بیان ہوگا۔ مشورہ ہوا کہ مجمع کو اس سے پہلے جوڑنے کے لیے کسی آدمی کو رکھا جائے، تو میں نے اپنا نام پیش کیا کہ میری برادری مجھ سے واقف ہے، میں ان سے واقف ہوں، شاید میری بات ان کی سمجھ میں آئے، لوگ دین کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو میں بطور تمہید کچھ عرض کر سکوں۔ البتہ جلسے کی بے ہنگامی کی شکایت مجھے بہت پہلے بھی آپ سے تھی، اس بار اتنی تو نہیں رہی، لیکن کسی درجے میں اب بھی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ بھی نہیں ہوگی۔ کوشش کریں آپ حضرات، آپ کا علاقہ ہماری ریاست میں پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں کا علاقہ مشہور ہے۔ اگر ذہین لوگوں کے یہاں بدنظمی ہو، ڈسپلن نہ ہو، تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے کیا سوچیں گے ہم؟ اللہ ہمیں ایمان والے تقاضے بھی نصیب فرمائے، سلیقے اور آداب بھی نصیب فرمائے۔ میرے سامنے اس وقت میں چونکہ اسکول کے اور مدرسہ کے طلبہ ہیں، اور میں انہی کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں۔ البتہ میرے ساتھ زیادتی کی مولانا شوکت صاحب نے کہ بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو بلا لیا، اب میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور ٹانگیں کپکپا رہی ہیں کہ کہوں کیا۔ اگر بزرگ نہ ہوتے تو میں پھر آپ کو اپنے زبان میں اپنے انداز سے بات کرتا، کھل کر بات کرتا، لیکن خوشی اس لحاظ سے ہے کہ ایک وقت وہ تھا جو ہم چاہتے تھے ہانکتے رہتے تھے، نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا تھا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی اصلاح کرنے والا۔ بڑوں کی موجودگی میں اس لحاظ سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جہاں غلطی ہوئی وہاں اصلاح کریں گی۔ میرے بھائیوں، مدرسے کا جلسہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کو وہ دور نہیں کر سکتا۔ لاکھ اس کو سمجھایا جائے، اس کے لیے ماحول بنایا جائے، لیکن اس کے اندر کچھ مچلتے ہوئے احساسات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں تقریباً عالم میں اسلام کی اور بطور خاص اس ریاست کی حساس ریاست، اس کی حساس عوام کا ذہن پورے طور پر متوجہ ہے کہ جو کل تک ہمیں گورے نظر آتے تھے، جو تن کے گورے تھے لیکن من کے کالے تھے، اندر سے کالے تھے اور باہر سے گورے تھے، جن کی زبان بڑی میٹھی تھی، جن کے شکار کے انداز بڑے نرالے تھے، ہم ان کو مہذب لوگ سمجھتے تھے،
اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب نظر کہتے تھے نہ، یہ ایمان لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے ظاہر کے گورے پن کو نہ دیکھو، ان کے اندر کے کالے پن کو دیکھو، یہ اندر سے بڑے کالے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے لیے کیا کہا اور کیسی گستاخی کی، اس کے لیے ذہنوں میں ہلچل ہے۔ میں نے اسی سے ملتی جلتی آیات پڑھ کر آپ کو سنائی۔ قرآن نے اس قوم کی ایک تاریخ پیش کی ہے کہ یہ ان کا کوئی نیا مسئلہ نہیں، اگر تمہیں کہیں پیش آ جائے تو تم گھبرا نہیں جانا۔ یہ وہ قوم ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، جن کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جو نبیوں کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے رہے، جو انبیاء کا انکار ہی نہیں کرتے رہے بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا مذاق اڑاتے رہے، جن کی تاریخ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اتواصوا بہم، یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جیسے مرتے تھے کہ جب بھی کوئی نیا نبی آتا تھا یہ اس کی مذاق اڑاتے تھے، آسمان سے اترنے والی کتابوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو بات ان کو اپنے مزاج کے خلاف لگتی تھی اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کے لیے آسمان سے اترنے والی کتابوں کو بدل ڈالتے تھے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو اپنی جگہ سے بدلتے تھے، خدا کے دین کو بدل ڈالتے تھے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کے لیے کوئی بات کہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی گستاخی کی تو آپ کو اس پر حیرانگی ہوئی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب علم کو کوئی حیرانگی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن نے جو سچی تاریخ بیان کی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے جو سچی بات بیان کی، اس تاریخ سے جو علماء واقف ہیں، اصحاب علم واقف ہیں، ان کو اس پر کوئی حیرانگی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی تاریخ تو اسی گستاخی سے بھری پڑی ہے، ان کا کام ہی یہی رہا ہے، ان کا وتیرہ یہی رہا ہے، اور قرآن کو ان سے کوئی گلہ اور شکوہ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ کام ہے، ہمیشہ یہ ایسا کرتے رہے ہیں، اگر آج ایسی گستاخی کریں سرور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یا قرآن پاک کے ساتھ تو اس پر کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں، خاص طور سے اسکول کے بچے غور سے سنیں، یہ جو حوادث آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، کبھی کبھی آندھیاں چلتی ہیں، بادیں مخالف چلتی ہیں، یہ اس لیے نہیں چلتی کہ آپ کو یہ لگے کہ اس سے دین مٹ جائے گا، ایسا تو بہت دفعہ دین کے ساتھ ہو چکا۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام ہیں، یکے بعد دیگرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دنیا سے تشریف لے گئے، مکہ کے مشرکین اس پر خوش ہوئے، تالیاں بجانے لگے کہ کوئی پرواہ نہیں، اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی بچہ زندہ نہیں رہا، باپ کا نام روشن اولاد کرتی ہے، جب کوئی لڑکا باقی نہیں رہا تو اب اس کا کون چراغ روشن کرے گا؟ قرآن نے اس موقع پر بھی کہا نہ، جتنی دنیا میں حالات، جتنے حوادث تمہیں ایسے نظر آئیں گے جس سے تمہیں لگے کہ دین مٹنے والا ہے، وہ حوادث دین کو فروغ تو دے سکتے ہیں، اس سے دین کو بالائی تو ملے گی، بلندی تو ملے گی، استحکام تو ملے گا، دین اور مضبوط ہوگا، اس سے دین کمزور نہیں ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، جہاں تک دشمنوں کی بات ہے، چاہے دشمن ساری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، اس تمام کے باوجود ان شانیہ کا هو الابتر، دشمن بے نام و نشان رہ جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اب آپ ہی کا نام لیا جائے گا قیامت تک، آپ ہی کے ترانے پڑے جائیں گے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، ذرا ماضی کو تو دیکھیے، پیچھے کے حالات کو دیکھیے، کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اس دین کے لیے؟ جس طرح ہم نے آپ کے سینے کو مصائب کو برداشت کرنے کے لیے کھول دیا، آپ سمجھ لیں اور ایمان والے سمجھیں اور سارے انسان سمجھیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ہاں مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ کوئی سازشیں نہیں، کوئی تدبیریں نہیں، اس سے پہلے بڑی بڑی تدبیریں ہو چکی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے اپنے دین کے لیے مخالفین کو پورا موقع دیا، شیطان کو موقع دیا۔ شیطان نے کہا فانظر اے میرے پروردگار، تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، اب میری تجھ سے آخری التجا ہے کہ تو مجھے تھوڑا سا موقع دیں تاکہ میں اپنے ارمان نکال سکوں۔ پوچھا گیا اس سے کہ تو کیسے اپنے ارمان نکالے گا؟ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کے سامنے سے آ کر اٹیک کروں گا، ان کے پیچھے سے آ کر حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے آ کر حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے آ کر کے حملہ کروں گا۔ پروردگار نے فرمایا اتنا ہی کیوں کرتا ہے؟ آگے بڑھ جا، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ وَخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو اور حملے کر، تو اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر، تو اپنے پیادوں کو دوڑا اور بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر، تو اوپر کے بھی حملے کر اور نیچے کے بھی حملے کر، لیکن میری بات بھی سن، بلکہ میرا چیلنج سن۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیری تدبیر کارگر نہیں ہوگی، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، تو سچے دین کو نہیں مٹا سکے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تاریخ بڑھی ہوئی ہے۔ وَمَكَرُوا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَمَكَرُوا، فرمایا ہر دور میں دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اور دین کو مٹانے کے لیے بے دینوں نے تدبیریں کی، بے دینوں نے چالیں چلی، بے دینوں نے مکاریاں کی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی مکاریاں عام نہیں تھی، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں ایسی نہیں تھی، ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ہمالیہ ہل جاتا اس سے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگتے، لیکن اس تمام کے باوجود میرے بندوں کو وہ دین سے نہیں ہٹا سکے، اس لیے کہ میں اعلان کر چکا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تمہاری کوئی تدبیر نہیں چلے گی، تم جتنے ارمان نکالنا چاہتے ہو نکال لو، میرے بندوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، بظاہر یہ قسم پرسی کا عالم ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیاذ باللہ ایمان والے شکست کھا گئے ہیں اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کوئی رات کی تاریکی میں نکل رہا ہے، کوئی دن کے اجالے میں نکل رہا ہے، کوئی لٹ کر کے پٹ کر نکل رہا ہے، اور وہ نکلنے والا دیکھو ایک اس طرح نکلا ہے کہ شان کے ساتھ نکلا ہے کہ اس کے نکلنے کے اوپر پروردگار کو بھی ترس آیا، اور پروردگار نے فرمایا میرے بندوں میں کچھ عجیب بندے ہیں کہ جو اپنے ایمان کے لیے سب کچھ سودا کر ڈالتے ہیں، سب کچھ بیچ کر کے صرف ایمان کو خریدتے ہیں۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب مکہ سے ہجرت فرمانے لگے تو مکہ والوں نے ان کو روک لیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم جب مکہ میں آئے تھے تم پردیسی تھے، تم نے مال مکہ میں آ کر کے کمایا ہے، یہ مال لے کر تمہیں ہم نہیں جانے دیں گے، مال یہیں چھوڑو۔ انہوں نے کہا اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں بلکہ اپنے کی ایک خفیہ مال کا تمہیں ایڈریس بتاؤں جو کسی کو معلوم نہیں مکہ کے اندر، کیا تب تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے ہیں کچھ بندے ایسے جو میری رضا کے لیے سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، صرف ایمان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں۔ اس قسمہ پرسی کے اندر نکل رہے تھے۔ دیکھنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ شاید یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اب ایمان شکست کھا رہا ہے، حق ناکام ہو رہا ہے اور باطل جیت رہا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔
العالمین. کیا منظر کشی کی قرآن پاک نے. فرمایا کبھی تاریخ کے جھونکوں سے جھونکو, کبھی دیکھو اس کو, تاریخ کی کھڑکیاں کھولو, کیسا وہ منظر تھا. اذ یمکر بک الذین کفروا, جب دار الندوہ میں بیٹھ کر کے آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تدبیریں کر رہے تھے. لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. کوئی کہتا تھا کہ آپ کو ملک بدر کر دیا جائے, کوئی کہتا تھا کہ آپ کو حبس دوام دیا جائے, کوئی کہتا تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے, اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ ہی بہترین تدبیریں کرنے والا ہے. وہ تمام حالات جس میں لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, تم یہ جان لو ان حالات سے کہ جب بھی مخالف حالات آئیں مت سمجھنا کہ سورج ڈوب رہا ہے, بلکہ جہاں تمہیں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا وہیں سے طلوع ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں, رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں اور اصل راستے کو چھوڑ کر کے چھپ چھپا کر جا رہے ہیں. دیکھنے والا کہہ سکتا تھا کہ شاید مغلوب ہو کر شکست کھا کر کے جا رہے ہیں, لیکن دعا کیا سکھا گئی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. آپ یوں دعا کیجئے کہ میرے پروردگار مجھے یہاں سے اس طرح نکالیے کہ وہ غلبے والا اور عزت والا نکلنا ہو, اور مجھے مدینہ میں اس طرح داخل فرمائیے کہ میں کوئی پناہ گزین نہ ہوں, میں کوئی تارک وطن وہاں پر نہ پہنچوں اور کسی پر بوجھ نہ بننے والا ہوں, بلکہ وہاں عزت کے ساتھ میرا داخلہ ہو, یہاں تک کہ وہاں کی سربراہی مجھے ملے اور وہاں بادشاہ بن کر کے جاؤں, پناہ گزین بن کر کے نہیں جاؤں. اور اس سے آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, اس موقع کی آیت ہے. فرمایا بظاہر لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے, لیکن آپ کہہ دیجئے نانا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ جا نہیں رہا ہے, یہ آ رہا ہے. حق مغلوب نہیں ہو رہا ہے, حق غالب ہو رہا ہے. باطل غالب نہیں ہو رہا ہے, باطل مٹ رہا ہے. ان الباطل كان زهوقا, باطل ہے ہی مٹنے والا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہو بات؟ اگر سن رہے ہیں تو غور سے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ موبائل بند کر کے بیٹھو بھائی, جتنی دیر غور سے سن سکیں اور آپ کو سمجھ میں آ اور آپ تھکے نا اتنی دیر غور سے سنیں. کوئی بات کہنا چاہتا ہوں میں, اگر تھک جائیں تو بولے میں تھک گیا تو بس کرتے ہیں, بات کو ختم کرتے ہیں. میرے بھائیو, میں یہ عرض کر رہا تھا, لگتا ہے کہ یہ تن کے گوروں نے اور من کے کالوں نے جو کیا بظاہر اس لیے کیا تاکہ دنیا اسلام گھبرا جائے اور دنیا اسلام کو یہ لگے کہ اب اسلام مٹ رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسلام تب نہیں مٹا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا ارضیتم بالحیاۃ الدنیا. اے ایمان والو, کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا تمہارا محتاج ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کا دین تمہارا محتاج ہے؟ تمہیں جب دین کے لیے قربانیوں کے لیے آواز لگائی جاتی ہے استثقلتم الی الارض, تو تم بوجھل ہو جاتے ہو, تمہارے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فرمایا ذرا اس منظر کو دیکھیے, اس وقت میں دین کی کس نے حفاظت کی؟ میرے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے حفاظت کی, کس نے ان کی مدد کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, جب مکہ کے مشرکوں نے آپ کو مکہ کے چھوڑنے پر مجبور کیا تھا, جب آپ غار کے اندر تشریف لے گئے ثانی اثنین, اور آپ صرف دو تھے, ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے اور ایک آپ تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے مشرکین کو دیکھا تھا اور انہوں نے عرض کیا تھا اے میرے محبوب, اے میرے آقا, اگر ان
میں سے کوئی ایک بھی اپنا سر نیچے کرے گا اور اپنے پاؤں کے اوپر دیکھے گا تو سیدھی اس کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت میں میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمارے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی ہے اور میری ساری امت کے ساتھ ہے۔ یہ امت مٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ امت دبنے کے لیے نہیں آئی، یہ امت حق لے کر آئی ہے۔ یہ حق جیتتا رہے گا، یہ حق مٹ نہیں سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے نیل کی موجیں، اور امت گھبرا گئی، قوم گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا یبن عمران لما ھذا، اے عمران کے بیٹے کس دشمنی کی سزا دینے لایا ہے؟ کیا سامنے ڈوب کر کے مریں یا پھر ہمیں فرعون کی فوج قتل کرے اور ہم چوہوں کی موت مریں؟ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک آواز تھی۔ حالات ایسے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، پہاڑ ہل سکتے تھے لیکن ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان لم یتزلزل، وہ نہیں متزلزل ہوا۔ لیکن عجیب ارشاد فرمایا کلا، گھبراؤ مت، چپ رہو، ان معی ربی سیہدین، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا مولا بھی ہے، سیہدینی، وہ مجھے عنقریب راستہ دکھائے گا۔ دیکھو وہ کیسا راستہ دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی، میرے ساتھ میرا مولا ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا مالک ہے، ہمارے ساتھ ہمارا مولا ہے۔ ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جینے کے لیے آئے ہیں، ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے، دبنے کے لیے نہیں آئے، ہم اونچا ہونے کے لیے آئے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں یہ بتا رہا ہوں، آپ اس سے یہ مت سمجھے کہ اس سے امت مٹ گئی، اس سے اسلام مٹ گیا، نہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ پلان بناتے رہتے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں بناتے ہیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، فرمایا ان کے پلان اپنی جگہ بنتے رہتے ہیں اور پروردگار ان کے نیچے سے ان کی جڑیں کھود دیتا ہے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، تو جو وہ تدبیروں کے قلعے بناتے ہیں، جو تدبیروں کے وہ وائٹ ہاؤس بناتے ہیں، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، وہی ان کے اوپر گرتے ہیں اور اس کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں۔ فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ ان کی تدبیریں ہوتی ہیں، ایک تدبیر اللہ کی ہے، یہ تدبیریں دین کو غالب کرنے کے لیے ہے، یہ تدبیریں دین کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس سے دین غالب آئے گا، اس سے دین پھیلے گا، اس سے دین بڑھے گا، اس سے دین پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اور میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا ارشاد، جنہوں نے سچ فرمایا تھا اور وہ سچ ہی فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کلا، قسم بخدا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک میرا دین، جو دین سچا دین میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ کا دین ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ایک ہی سچا دین رہا ہے، جب تک دنیا کے ہر پکے گھر میں نہ پہنچ جائے، کچے گھر میں نہ پہنچ جائے، تب تک یہ دین مٹ نہیں سکتا، تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت تب آئے گی جب پوری دنیا کے اوپر حجت تام ہو جائے گی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا میرے بھائیوں، یہ قرآن کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے، یہ قرآن کو دنیا میں پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے قرآن مٹ نہیں سکتا۔ قرآن اس کتاب کا نام ہے جو چیلنج کے ساتھ دنیا میں آیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو چیلنج کیا تھا، وہ مشرکین جو سمجھتے تھے کہ بلاغت ہماری لونڈی ہے، وہ مشرکین جو دوسروں کو گونگا کہتے تھے اور اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے، انہوں نے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم رات کو ایک مضمون لکھتے ہو اور صبح کو سناتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا، عرش ہلا اور ان کو للکارا گیا، ان کو چیلنج کیا گیا۔ فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور ساری دنیا کے لوگوں، کالے بھی آؤ، گورے بھی آؤ، سب کے سب سنو، ان کنتم فی ریب مما، اس دین کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، اگر تمہیں شک ہے تو یہ قرآن اندھ وشواس کی بات نہیں کرتا، یہ دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عقل و دانش کی کتاب ہے، یہ عقل کی بات کرتا ہے، تعقل کی بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی،
پیارے یوں فرمائیے کہ یہ ہے سچا دین، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، ومن اتبعنی، اور جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں، لیکن علی بصیرۃ، پوری دانش کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، یہ اندھ وشواس کی بات نہیں کہ سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو، فرمایا او عقل کی بات کرتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ یتیم مکہ نے اس کو خود بنا لیا ہے تو وہ تو آج تک کسی مشاعرے میں نہیں گئے، انہوں نے آج تک کسی شاعر کی صحبت نہیں اختیار کی، آج تک کوئی شعر نہیں کہا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، شعر تو ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، اور شاعری ان کے لائق ہے ہی نہیں، اور شاعری چیز ہی کیا ہے؟ فرمایا شاعر کیا ہے بتاؤں؟ کون ہوتے ہیں شاعر؟ اوہو الم تر انہم فی کل وادی یہیمون ہم یقولون ما لا یفعلون یتبعهم الغاوون، ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں شاعر؟ ہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ کبھی لتا منگیش کے لیے گانے بھی لکھ دیتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کمال کر دیا ہے، ہوئے مر کے ہم رسوا، نہ ہوئے غریق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا، اور پھر اپنے آپ کو خود داد دیتا ہے، کہتا ہے یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی کہتے گر نبادہ خار ہوتا۔ یہ شاعر ہوتے ہیں، یہ نبی نہیں ہوتے ہیں، آپ کے لائق شاعری ہے ہی نہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں، اس لیے کہ شاعری آپ کے مناسب ہی نہیں تھی۔ تم تو شاعر بھی ہو، تم انشاء پرداز بھی ہو، تم مقالہ نگار بھی ہو، اترو میدان میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں کہتے ہو، انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب کہتے ہو، تم اس کا کوئی آثر مانتے ہو، اس کا کوئی رائٹر مانتے ہو، اس کا کوئی مصنف مانتے ہو، تو تم بھی مصنف ہو، اترو میدان میں، اس کے جیسی ایک کتاب بنا کر دکھاؤ۔ فرمایا تم سے کیا کتاب بنے گی، تم 10 صورتیں ہی بنا کر دکھاؤ۔ اور آخر میں فرمایا جو میں نے آپ کو سنایا، فرمایا تم یہ بھی نہیں بنا سکتے، میں تم سے آخری بات کہتا ہوں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم ایک صورت ہی بنا کر کے دکھا دو۔ اور پھر اس کے آخر میں بھی فرمایا تم سے صورت بھی نہیں بنے گی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں رب کائنات کہہ رہا ہوں، جس طرح میرے سورج کی طرح کوئی سورج نہیں بنا سکتا، میرے چاند کی طرح کوئی چاند نہیں بنا سکتا۔ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے شکم میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، جس طرح اس کے انسانوں کی طرح کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اس کی کائنات کی طرح کوئی کائنات نہیں بنا سکتا، پھر اس کی کتاب کی طرح کوئی کتاب بنا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں بنا سکتا ہے۔ اور قیامت تک کے لیے سنیں، یہ معجزہ وہ نہیں کہ جو اپنے دور میں دکھا دیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو نیچے رکھیں وہ سام بن جائے، ہاتھ کو ادھر نکالیں تو وہ سورج بن جائے۔ فرمایا نانا، وہ معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ گڑیاں بناتے ہیں مٹی کی اور اس میں پھونک مارتے ہیں اور پھر وہ اٹھنے لگتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں، قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ مردہ زندہ ہو کر کے چلنے لگتا ہے۔ فرمایا لیکن یہ معجزہ بہت بڑا تھا، مگر اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے لیے آئے تھے، وہ بھی اپنے وقت میں گئے، ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ آپ چونکہ فردا کے لیے آئے ہیں اور تا حشر کے لیے آئے ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا آنے والا نہیں، اس لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک رہے گا، اور آپ ہی نہیں چیلنج کریں گے بلکہ آپ کے ماننے والے چیلنج کریں گے، اور کالوں سے بھی کہیں گے اور گوروں سے بھی کہیں گے کہ کمبختوں مکاریاں کیوں کرتے ہو، کھلے میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اگر اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہو، اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو، تو ساری دنیا کے ملو، کالے بھی ملیں، گورے بھی ملیں، انسان بھی ملیں اور جن بھی ملیں، اور پھر اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس کے جیسی کتاب لا کر تو دکھاؤ۔ یہ چیلنج تنہا مکہ کے مشرکین کو نہیں ہے، یہ چیلنج عرب کے لوگوں کو ہی نہیں ہے، یہ چیلنج 1400 سال پہلے تک کے لیے ہی نہیں ہے، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، کالوں سے بھی ہے، گوروں سے بھی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے ہے۔ اور وہ کون سی بات ہے جس کا قرآن میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ وہ عرض کرتا، لیکن یہ موقع نہیں، موضوع سے بھی بات ہٹ جائے گی
اور اتنا وقت بھی نہیں ہے، ورنہ میں وہ عرض کرتا وہ کون سی چیز ہے کہ 1400 سال بیت گئے ہیں، کالوں کی پگڑیاں ہل رہی ہیں اور گوروں کے ہیٹ ہل رہے ہیں، اور وہ بھی اندر اندر کڑتے ہیں اور اندر اندر ان کو غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَأْتُوا بِغَيْظٍ، اور مرو اسی طریقے سے کڑتے ہوئے، غصے میں تم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے قرآن میں کہ ایک آیت نہیں بنا سکتے، ایک بات نہیں بنا سکتے قرآن کی جیسی؟ وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن قرآن نے یہ چیلنج کر کے پھر کیا کہا؟ فرمایا سنو قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ایمان والو تم بھی کہو، میرے محبوب بھی کہیں، اور قیامت تک غیرت کے ساتھ جیو۔ دوسرے لوگوں کی باتیں سنائی جائیں گے، وہ بغلوں میں منہ چھپائیں گے، وہ شرمندہ ہوں گے، ان کو اپنا دین حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں جب ثابت کرنے کی بات آئے گی وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ فرمایا نہ، تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو، تم بلند ہونے کے لیے آئے ہو، یہ حق جیتنے کے لیے آیا ہے، اس لیے تم عزت کے ساتھ جیو اور ببانگے دہل اعلان کرو قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے ساری دنیا کے انسانوں، اگر ساری دنیا کے انسان بھی ملیں اور ان کے ساتھ شیاطین بھی مل جائیں، ان کے ساتھ ساری دنیا کے جنات بھی مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کا مقابلہ کر سکیں، اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لا سکیں، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ اس کے جیسی کتاب نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سارے مل کر ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، وہ نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے۔ لیکن پہلے دن ہی فرمایا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، پھر وہ کچھ گھٹیا حرکتوں پر اتریں گے اور کچھ کمینی حرکتیں کریں گے۔ ہائے ہائے کیسی کمینی حرکتیں، کبھی اس پر غور تو کیا ہوتا؟ اوہو، اسلام اس دین کا نام ہے جس نے عزتیں کرنا سکھایا، جس نے احترام کرنا سکھایا، جس نے انسانیت کا تقدس سکھایا۔ اسلام اس دین کا نام ہے۔ حیرت سے سنیں اور غور کریں اور اپنے ان بھائیوں کو بھی سنائیں جو ایمان سے محروم ہیں، اور ان بھائیوں کو بھی سنائیں جو جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب راز اوٹ ہوگا تو کچھ وہ بھی نکلیں گے کہ جو مرتے دم تک ہمارے ساتھ تھے، بڑے زور زور سے اسلام زندہ باد کہا کرتے تھے، وہ بھی کہیں گے جب اللہ کے ہاں سے نور بٹھے گا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایمان والے کہیں گے قالوا بلا، ہاں تم تھے تو ہمارے ساتھ، کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، زور زور سے آوازیں بھی لگاتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا۔ کیوں؟ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم حالات کی نظر رہتے تھے، حالات پر دیکھتے رہتے تھے، اگر حالات آتے تھے تو پکے سچے مومن بن جاتے تھے، اور اگر حالات ذرا ٹیڑے ہو جاتے تھے تو پھر تم اسی طرف ہو جاتے تھے، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، اگر دیکھا کہ سنتوں کا ماحول ہے تو تم سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور اگر دیکھا کہ نافرمانیوں کا ماحول ہے تو تم اپنی شکلیں ہی بدل ڈالتے تھے تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کا غلبہ ہوتا ہے، جس کا غلبہ ہوتا تھا تم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے رہے، تمہیں جنت پر یقین نہیں تھا، جہنم پر یقین نہیں تھا، میری عدالت پر یہی یقین نہیں تھا، قبر کے کیڑوں پر یقین نہیں تھا، قبر کی اندھیری رات پر یقین نہیں تھا۔ اگر تمہیں یقین ہوتا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالتی، تم دنیا کے چکروں میں پڑے رہے، دنیا کے پیچھے پڑ کر تم نے آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کو بھلا دیا، تم دنیا میں اللہ کو بھول گئے۔ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم تم کو بھلا ڈالیں گے جیسا کہ تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی سناؤ، ان کو بھی سناؤ، اور ان کو بھی سناؤ جن کو ابھی تک بات پہنچی ہی نہیں ہے۔ کیا بات کہی قرآن پاک نے؟ قرآن پاک نے عزتیں کرنا سکھایا۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کا احترام تم پر فرض ہے، ان سب کا تقدس تم پر فرض ہے۔ اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم مومن نہیں بنو گے۔ تمہارے لیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح ان نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں تفریق جائز نہیں۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور صرف میرے آقا کو مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور صرف میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم قرآن پاک پر بھی ایمان رکھو، تورات پر بھی ایمان لاؤ، انجیل پر بھی ایمان لاؤ، زبور پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر صرف قرآن پر ایمان لاؤ گے اور تورات اور انجیل پر اور زبور پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہائے ہائے، اور اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ جاؤ، قرآن نے کیا ادب سکھایا، فرمایا یہ تو میری بزرگ ہستیاں ہیں جن پتھروں کو دوسروں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، جن چشموں کو سمجھا، جن دریاؤں کو سمجھا، جن درختوں کو سمجھا، جن اشیاء کے آگے وہ جھک گئے، جن کو خدا کا شریک سمجھ لیا نادانی کی وجہ سے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان کو بھی گالی نہیں دینا اس لیے کہ وہ جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس دانش نہیں، وہ الٹا تمہارے مالک کو گالی دیں گے، حالانکہ تمہارا جو مالک ہے وہ ان کا بھی مالک ہے۔ ہائے ہائے، یہ ادب تو ہم نے سکھایا، مگر جن پتھروں کو دی تھی ہم نے ہی دھڑکنے، جب برسنا آیا تو ہم پر ہی برسے۔ ہو کیا عجیب حال ہے، زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، یہ اس کو پیام میں سلا دیتے ہیں، وہ ان سے جنگ کرتا ہے، یہ اس کو پیام میں سلا دیتے ہیں، وہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ کیا عجیب حال ہے، جنہوں نے دنیا کو یہ عزتیں دی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو محفوظ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو محفوظ کیا، اتنا ہی نہیں، فرمایا وہ لوگ جن کا نام قرآن میں نہیں آیا لیکن کوئی قوم مانتی ہے کہ انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا ہو، ان کے لیے بھی تم کہو لِكُلِّ قَوْمٍ نَذِيرٌ، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی میرا بندہ آیا تھا آگاہ کرنے والا، ہو سکتا ہے کہ یہ انہی بندوں میں سے ہو، اس لیے تم اس کے بارے میں بھی لب کشائی نہ کرو۔ لا تصدقوا ولا نكذب، لا تصدقوا ولا تكذبوا، ان کے بارے میں بھی کوئی گستاخی کا لفظ نہ کہو۔ ہائے ہائے، یہ ادب تو ہم نے سکھایا، لیکن بے ادبوں سے کیا پوچھیں، انسان کتنا گرا، انسان کتنی کمینگی پر اترا، انسان کتنا گھٹیا حرکت پر آیا۔ ہائے ہائے، یہ انسان نہیں رہا، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں اور نئی نئی چوپائے نہیں ہیں۔ چوپایوں کے یہاں بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، چوپایوں کے یہاں بھی کچھ حدیں ہوتی ہیں، ان کو وہ کراس نہیں کرتے ہیں۔ بل انتم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، چوپایوں سے بھی آگے بڑھ گئے کہ جنہوں نے عزتیں کرنا سکھایا انہی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ کتاب جس کتاب نے کہا کہ جتنی سچائیاں تورات میں تھیں، جتنی سچائیاں انجیل میں تھیں، جتنی حقائق زبور کے اندر تھی، وہ مہیمن علیہ، وہ ساری کی ساری اس کتاب میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے تورات مٹ سکتی تھی، انجیل مٹ سکتی تھی، زبور مٹ سکتی تھی، ان سچائیوں کو قرآن نے بیان کر دیا، اب وہ سچائیاں قیامت تک باقی رہیں گی۔ تو کتاب نے ان پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا بھائی، پتھروں کو سنا رہا ہوں، خدا جانے، بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ قرآن نے احسان کیا کہ نہیں کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے انسانیت پر کہ نہیں ہے؟ انسانوں کو ادب کرنا سکھایا، انسانوں کو احترام کرنا سکھایا، لیکن آج کی دنیا جس کو روشنی کی دنیا کہا جاتا ہے، آج کی دنیا جس کو ترقی کی دنیا کہا جاتا ہے، آج کی دنیا جس کو کہا جاتا ہے فارورڈ دنیا، آگے بڑھنے والی دنیا ہے، یہ آگے بڑھنے والی نہیں، یہ بڑی کمینی دنیا ہے، بڑی گھٹیا دنیا ہے۔ یہ اتنی کمینی دنیا ہے کہ 1400 سال پہلے ابو جہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، ابو لہب کچھ نہیں کہہ سکا، عتبہ نہیں کہہ سکا، شیبہ نہیں کہہ سکا، حالانکہ ان کے مشن کی قرآن پاک نے ترجمانی کی تھی کہ ان کا مشن کیسا ہوگا۔ فرمایا فلاں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر میں غلط سوچ رہا ہوں تو وہ اصلاح فرمائیں گے۔ یہ قرآن پاک کسی ایک فرد ہی کو سامنے نشانہ رکھ کر بات کرتا ہے، لیکن اسی کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا تھا۔ کیا اس کی ترجمانی نہیں کہ دین کے خلاف کیسی سازشیں ہوں گی؟ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جو جھٹلاتے ہیں، جو
جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ کے پجاری ہیں، تو آپ ان کی بات نہ مانیے۔ ایمان والو، ان کے آگے گھبرانا نہیں، وہ ایسے مکار ہیں کہ وہ جھوٹ کو اتنا عام کرتے ہیں، اتنا عام کرتے ہیں کہ سچ گم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا یدہنون ولا تطع كل حلاف مہین۔ ان کا کام کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا اور لوگوں کے لیے بدگمانیاں پھیلانا اور ایک دوسرے کی چغلی کرنا اور برائیوں کا نشر و اشاعت کرنا۔ برائیوں کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگوں کو بجائے اچھائیوں کے برائیاں ہی اچھی نظر آنے لگیں۔ یہ ان کی ترجمانی کی تھی، لیکن جس کو سامنے رکھا تھا اس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شان میں وہ گستاخی نہیں کی جو 1400 سال کے بعد آج کا انسان گستاخی کرنے لگا۔ جو اتنا کمینہ انسان ہے، اتنا کمینہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سمجھا ہوں، مگر اتنا نہ سمجھ ہے کہ وہ حرکتیں کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے کے مشرکین نے نہیں کہی۔ قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لبثت فیکم من عمر سنین، میں اپنی عمر کے 40 سال تمہارے بیچ میں بتا چکا ہوں۔ اگر میرے اوپر کوئی تمہیں اعتراض ہے تو بولو، کیا اعتراض کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ لیکن آج کا انسان کتنا کمینہ انسان ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عزتیں کرنا سکھایا، جنہوں نے دنیا کو آداب سکھایا، جنہوں نے حدود اختلاف سکھائے کہ اختلاف یہاں تک کیا جا سکتا ہے، کمینی حرکتوں کے تک نہیں گرا جا سکتا ہے، آج کا انسان اسی کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے، مجھے کہنے دیجئے، زبان نہیں کھولتا، گٹر کھولتا ہے، اور گٹر کے اندر سے پھر بدبو آتی ہے، پھر اس کی سڑان سے پوری دنیا پریشان ہوتی ہے، اندر سے بدبو آتی ہے، وہ صرف سڑان نکلتی ہے، اس لیے کہ ہے ہی اندر سڑان۔ مگر اس تمام کے باوجود جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع پر آیا اور 15 منٹ مجھے باقی رہ گئے، اس میں مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ جو درد دل آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے کاش وہ آپ بھی سمجھیں اور میں بھی سمجھوں۔ اس تمام کے باوجود قرآن پاک نے ان سے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس تمام کے باوجود قرآن پاک نے ان سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس تمام کے باوجود قرآن نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے ظلم کیا، تم کمینے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، کوئی شکوہ نہیں کیا قرآن پاک نے۔ ہاں اگر شکوہ کیا قرآن نے تو مجھ سے شکوہ کیا، آپ سے شکوہ کیا، ہائے ہائے، اور کس انداز میں شکوہ کیا قرآن پاک نے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ایک طرف میں ہوں کہ میں نے یہ کتاب تمہیں عطا فرمائی اور اس کے ساتھ میں یہ وعدہ لے لیا، تم سے یہ وعدہ کیا کہ یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں، یہ سچا دین میں بھیج رہا ہوں اور میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، قیامت تک اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ارے دین تو دین ہے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہوئی چال کو کوئی مٹا نہیں سکتا، آپ کی بولتی ہوئی زبان کے انداز کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، یعنی قیامت تک یہ بات بھی محفوظ رہے گی کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم کیسے تشریف لے جاتے تھے، کیسے قدم زمین پر رکھتے تھے، کیسے دہنے مبارک کھولتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا سر مبارک کیسا تھا، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کا مبارک پاؤں کیسے تھے، آپ کے مبارک قدم جس دھول پر لگتے تھے اس دھول کی قدر و قیمت کیا تھی پروردگار کے نزدیک، کہ قرآن کہتا تھا لا اقسم بیوم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وبالغ وما ولد، میں قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی، اور اس لیے قسم کا نہیں کھاتا کہ اس میں میرا گھر ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا ہوں کہ اس میں صفا اور مروہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا ہوں کہ اس کے بیچ میں مینا، اس کے پاس میں مینا ہے، اس کے پاس میں عرفات ہے، اس کے پاس میں مزدلفہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا ہوں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں وانت حل بهذا البلد، آپ کے مبارک قدم اس زمین پر لگ گئے ہیں، اس لیے آپ کی زمین کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ زمین عرش والے کے نزدیک کتنی مقدس ہے جس کے اوپر آپ کے مبارک پاؤں لگتے ہیں، اور آپ کے مبارک پاؤں کی بات کیا ہے، مبارک قدموں کی بات کیا ہے، مجھے کہنے دیجئے۔ قرآن نے کہا آپ کے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ گھوڑے جس زمین سے چلتے ہیں اس زمین کے اوپر جو دھول اڑتی ہے اس دھول کی میں قسم کھاتا ہوں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ اس دھول کی
قسم نہیں کھائی جا رہی ہے. بے شک بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس دھول کی بھی قسم، پھر یہ دھول مٹ جائے اور آپ کا دین مٹ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں رب کائنات تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی، اور کہا بھی مستحفظو، اس کی ذمہ داری ان کے علماء پر ڈالی گئی ہے، یہ اس کی حفاظت کریں گے. اور پھر ان کے علماء اس کی حفاظت نہیں کر سکے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا. یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھنے لگے اور پھر کہنے لگے یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب اس آخری کتاب کی باری آئی، والضحیٰ واللیل والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. امام راضی کا ترجمہ، والضحیٰ آپ کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کے زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. کوئی بھی حالات پیش آ جائیں، کیسے بھی حالات ہو جائیں، مایوس نہیں ہونا صبح قیامت تک. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے، اس امت کا رب اس امت کو چھوڑ دے، رب کائنات کی خدائی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تیرا رب تیری امت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اکیلا یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. جبرائیل امین حاضر ہوئے، فرمایا کائنات میں سب سے پہلے پروردگار نے آپ ہی سے ایک مشورہ پوچھا، آپ سے آپ کی رائے پوچھی. مشورے کا لفظ میں نے بے ادبی کا استعمال کر لیا. آپ کی خواہش پوچھی جا رہی ہے، اور آج تک کسی سے یہ خواہش نہیں پوچھی گئی. اور آپ سے ایک مرتبہ اور بھی پوچھی گئی تھی، اور کس وقت میں پوچھی گئی تھی بھول گئے، شاید نہیں یاد ہے. جب طائف والوں کے اوپر پتھر برسانے کا نمبر آیا، جب طائف والوں کی چٹنی بنانے کا نمبر آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، فرعون کا بیڑا غرق ہوا، نمرود کا بیڑا غرق ہوا، شداد کا بیڑا غرق ہوا، حامان کا بیڑا غرق ہوا، قارون کا بیڑا غرق ہوا. مگر کسی نبی سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں گیا آپ کی کیا رائے ہے، کیا ان کو ہلاک کیا جائے یا نہیں کیا جائے. لیکن میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں پہلی مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے. میں فرشتہ ہوں اور پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کی اجازت ہو تو ان کی چٹنی بنا دی جائے. اس لیے کہ آپ کے اخلاق کا اظہار مقصود تھا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. فرمایا کیسے آپ کے اخلاق کا اظہار ہوگا. جتنے تاریخ لکھنے والے تھے انہوں نے بھی لکھا، قلبوں نے بھی لکھا، لوح محفوظ نے بھی لکھا، فرشتوں نے بھی لکھا ہے، ساری کائنات مل کر نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہتی رہے. مگر قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا دیوانی ہے، سارے انسان پاگل ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ پر دیوانگی نہیں ہے. اور پھر پیار کے ساتھ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری عمر کی قسم سارے انسان پاگل ہیں، سب کو شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے. دنیا ایک شراب ہے، اس کی مستی کا نشہ چڑھا ہوا ہے. آپ نعوذ باللہ پاگل نہیں ہیں، آپ تو اخلاق کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں. اور جو اخلاق کی بلندیوں کو چھونے والا ہو وہ نعوذ باللہ دیوانہ نہیں ہوتا ہے. اور فرمایا یہ کہنے کی بات نہیں ہے، فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. ان قریب صبح ہونے والی ہے، حالات پلٹنے والے ہیں، تاریخ اپنا ورقہ پلٹنے والی ہے اور دیکھ لے گی ساری کائنات. بایکم المفتون، دیکھے گی کائنات ابو جہل پاگل تھا نعوذ باللہ یا آپ، دیکھے گی کائنات عتبہ پاگل تھا یا نعوذ باللہ آپ، دیکھے گی کائنات شیبہ پاگل تھا یا آپ. اور کچھ عرصہ گزرا، چند سال گزرے، ان کی اولادوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ پاگل تھے، ہمارے ماں باپ اور ہماری عزتیں آپ پر قربان ہو جائیں. عقل تو ساری کائنات کی صرف آج بھی کو ملی. میرے بھائیوں بات دور نکلی. میں یہ کہہ رہا تھا ایک طرف تو امت پر یہ احسان کیا، انسانوں پر یہ احسان کیا کہ انسانوں کو یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا، یہ نبی عطا فرمائے، یہ قرآن عطا فرمایا، یہ دین عطا فرمایا. اور یہ صرف قرآن ہی کے لیے نہیں، یہ سارے دین کے لیے گارنٹی لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے یہ دین نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور پھر قرآن نے مجھ سے اور آپ سے شکوہ کیا، اور شکوہ نہیں کیا، احتجاج کیا آج کی زبان میں. اور ہمیں کہا کہ تم کیوں دوسروں کے خلاف احتجاج
کرتے ہو، تم اپنے خلاف احتجاج کرو، تم اپنے جلادے نکالو، تم اپنے جلوس نکالو، اپنے اوپر ہائے ہائے کیوں نہیں کرتے؟ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. ہائے ہائے او میرے بندو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس تمام کے باوجود کہ یہ تن کے گورے اور من کے کالے اور کچھ بعد کے بھی کالے اور اندر کے بھی کالے، جن کا باہر بھی کالا اندر بھی کالا، یہ ساری دنیا مل کر کے ان کی سوچ کیا ہے؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہاری سوچ یہ ہے کہ اگر تم ان کے نبیوں میں سے کسی نبی کے ماننے کو انکار کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور وہ اپنے مذہب کے تب تک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے نبی کا انکار نہ کریں. اگر تم ان کی کتاب کو انکار کر دو تو تمہارا نام ایمان والوں کی لسٹ سے نکل جائے، لیکن اگر وہ تمہاری کتاب کو مان لیں تو وہ اپنے دین و دھرم کے نہ رہیں. ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم، مگر اس تمام کے باوجود تم سے وہ محبت نہیں کرتے. نہیں سمجھتے؟ تم سے وہ محبت نہیں کرتے. ہاں انتم ہائے 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 ہائے، یہ قرآن ہی کا ترجمہ ہے. ہائے ہائے ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم، وہ تم ہو جو ان سے محبتیں کرتے ہو، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. ان کے کسی پادری کو یہ شوق نہیں ہوا کہ مولوی کی پگڑی پہنے، مولوی کی ٹوپی پہنے، مولوی کی شلوار پہنے. ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم، ہائے کمینوں، تو بے شرموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان کی طرح چہرے بناتے ہو، تم ان کی طرح لباس بناتے ہو، تم ان کے پیچھے دوڑتے ہو، ان کے قوانین کے پیچھے دوڑتے ہو، ان کی تہذیب کے پیچھے دوڑتے ہو، ان کے کلچر کے پیچھے دوڑتے ہو. اور میرے اسکول میں پڑھنے والے بھائیوں، آپ بھی سنو، قرآن آپ سے احتجاج کر رہا ہے، اپنے خلاف نکالو جلوس. ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں انتم ہائے تم ہی ہو ان سے دوستیاں لگاتے پھرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے کبھی دوستی نہیں لگاتے. کبھی دیکھا ہو ان میں سے کسی گورے کو کہ وہ تمہارے اوپر ریچھ رہا ہو، کہ تمہاری طرح شادی کرتا ہو، تمہاری طرح بیاہ کرتا ہو، تمہاری طرح کپڑے لگاتا ہو، تمہاری طرح چہرہ بناتے ہو؟ ہائے ہائے، وہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے نبی کا چہرہ چھوڑ کر کے ان کی طرح چہرے بناتے ہو، ان کی طرح چال بناتے ہو، سب کچھ ان کی طرح بناتے ہو، اور پھر اپنے فوٹو لگاتے ہو، اور پھر بیچ کرتے ہو کہ برابر ہوا گوروں کے ساتھ سے نہیں ہوا. ہائے ہائے، تم کتنے کمینے ہو. اور جہاں تک ان کی بات ہے، فرمایا ان کے اندر تو گٹر ہے، وہ بھرا ہوا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کبھی کبھی ان کے اندر کی جھاگ چھلک کر کے باہر آتی ہے، کبھی کبھی ان کے اندر کا کفر، ان کے اندر کی بےایمانی، ان کے اندر کی تہذیب، ان کے اندر کا وہ کالا کلچر جس کے اوپر وہ چاندی کے فرق لپیٹتے ہیں اور دنیا کو بدھو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے تہذیب والے ہیں، ہم بڑے اخلاق والے ہیں، ہم بڑے کردار والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان چھپا کر رکھتے ہیں وہ تو ظاہر آنے سے بہت بڑا ہے. لیکن مجھے ان سے کوئی گلا نہیں، مجھے تم سے گلا ہے. ہاں انتم ہاؤلائی تحبونہم. یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ یہی سبق یاد دلاتا ہے. وہ بھائیوں ادھر مڑو، اپنی اصلیت کی طرف مڑو، دوستوں کو پہچانو، دشمنوں کو پہچانو، اللہ کے حبیب کو پہچانو، صحابہ کو پہچانو. تم اتنے بے غیرت کیوں ہو گئے ہو؟ تم حالات سے اتنے کیوں گھبرا گئے ہو کہ تمہیں اپنا چہرہ بناتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے کپڑے لگاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر اس کے لیے تعدیلیں کرتے رہتے ہو، پھر اس کے لیے کہتے ہو نہیں جناب نہیں جناب. ارے کبھی عاشق پوچھ کر کے معشوق کے گلیوں میں چلتا ہے، اس کے تو قدم بے ساختہ ہی ادھر چلتے ہیں. کیا کہتا تامر علی الدیار دیار لیلا وہ قلب رزل جدارا بدل جدارا. میں اس کے شہر سے گزرتا ہوں، اس دیوار کو بھی چومتا ہوں، اس دیوار کو بھی چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. مجھے ان گلیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن یہاں سے رہنے والوں میں محبت ہے. میرے ایمانی بھائیوں، جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ساری
ساری کائنات کے انسانوں، اگر تم اپنے مالک کو مانتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم مجھے ماننے میں جھوٹے ہو جاؤ گے، پھر تم مجھے ماننے والے شمار نہیں ہوں گے۔ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ پوچھو گے تم کہ ان کا کلچر کیسا تھا، پھر یہ کہو کہ نہیں یہ بھی چل جاتا ہے۔ فرمایا نہیں چلتا ہے۔ وہ ان سے محبت کرنے والے کیسے تھے؟ عثمان غنی سے پوچھو، مکہ تشریف لائے اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکین اور رئیسوں نے دیکھا، ان کے پجامے کو اوپر ذرا دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ مالی ورا کا مسکینہ، کیا تیرے پاس کپڑا نہیں ہے نیچے کرنے کے لیے؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا جس سے میری محبت ہے، کان حبیبی یفعل ھکذا، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ میرے بندو، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے کیسے تھے؟ ایک معمولی سی سنت کے اوپر ساتھیوں نے کہا تھا کہ یہاں کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ بدتمیزی کی بات ہے اگر ایسا کریں گے ہم، تو کیا جواب دیا تھا؟ انترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء لہؤلاء الجہلاء، کہ ان جاہلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دیں۔ اور میرے بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں، آخری بات آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے رفقائے سفر کو بھی یاد دلاتا ہوں۔ کیا کیا گیا قرآن پاک؟ فرمایا ہم نے دین کی گارنٹی لی ہے، ہم نے کتاب کی گارنٹی لی ہے، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قیامت تک زندہ رہنے کی گارنٹی لی ہے، انسانوں کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ اگر تم میرے دین کے اوپر نہیں چلو گے، یستبدل قوما غیرکم، میں دوسروں کو لاؤں گا، وہ میرے دین پر چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، او ایمان والو۔ اور یہ آیت کہاں ہے؟ اوپر سے پڑھیے، اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کا موقع دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست بننے دو، تم آپس میں ہی دوست بنو۔ اور تمہارا دوست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اس کا حبیب ہے، تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں نے دیکھا کہ ایمان والے تو بہت سارے بھی ہیں جن کو کبھی اللہ کے آگے سجدہ نصیب نہیں، وہ بھی سب سے پہلے کہتے اسلام زندہ باد۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ ہیں تمہارے دوست ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، جو اپنے پروردگار کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور پھر دھمکی دی کہ اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ان جوانوں کو خاص طور سے سناتا ہوں جو کہتے ہیں جناب سارا کچھ اسلام کا خالی اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، مولوی کہتے ہیں ایسا بنو ایسا بنو۔ میرے بھائیو، اسلام چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب چاہتے ہیں کہ اللہ کا ماننے والا اس شکل میں رہے کہ دور سے اس کی پہچان ہو جائے اور دنیا تقسیم ہو اور دنیا سمجھے کہ یہ ماننے والے ہیں اور یہ نہ ماننے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس تقسیم پر راضی نہیں اور تم نافرمانوں کی طرح شکلیں بناؤ گے، ان کے ساتھ گل مل کر کے رہنا چاہتے ہو، اس کا مطلب تم بھور میں نہیں آنا چاہتے، تم گرداب میں نہیں آنا چاہتے، کنارے پر رہنا چاہتے ہو۔ اگر کنارے پر رہنا چاہتے ہو تو سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ فرمایا ہاں تم اکیلے نہیں، تم سے پہلے بھی کچھ چالاک گزرے ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، کنارے پر بیچ میں نہیں آتے تھے، شکلیں اپنے حبیب میرے حبیب جیسی نہیں بناتے تھے تاکہ کہیں پھنس نہ جائے، کنارے پر رہتے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر حالات اچھے رہتے تھے تو کہتے تھے کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر آزمائش آتی تھی اور کہیں یہ سوال ہو جاتا تھا کہ درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا ادھر ہو یا ادھر ہو، کہیں فیصلہ کر کے دکھا، تو اس وقت میں کیا کرتے تھے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، پھر جس حالت میں ہوتے تھے اسی حالت میں پیچھے پلٹ جاتے تھے اور لوگوں سے یہ کہہ دیتے تھے کہ یار ہم کون سے مولوی ہیں کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ہم تو ایسے ویسے ہی دیندار ہیں۔ فرمایا نہ، ہمارے ہاں کوئی مولویوں کا دین اور عام لوگوں کا دین الگ الگ نہیں ہے، سب کا دین ایک ہی ہے۔ اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو خسرت دنیا والآخرہ، تمہاری دنیا بھی برباد رہے گی۔ رب کائنات کہتا ہے یہ سب کچھ تم دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہو لیکن تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، والآخرہ، اور تمہاری
آخرت بھی برباد ہوگی. اور تم یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا دین مٹ جائے گا. من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا میرے دین سے. اور کس پس منظر میں کہا؟ یعنی جو ان سے دوستی لگائے گا. بھائی بات دوستی کی چل رہی ہے نا. جو مرتد ہوگا، مرتد کا مطلب کیا نکلا؟ جو ان سے دوستی لگائے گا. من یرتد منکم عن دینہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا کا دین مٹ گیا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا یحبونہ، جو اللہ سے ہی محبت کرتے ہوں گے اور کسی سے محبت نہیں کریں گے. ویحبہ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے، اس راستے میں ڈٹے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات اور آخری بات، نوجوان سنیں، آج کسی کو کہیں سنتوں پر عمل کر، کوئی وجہ نہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، شرم آتی ہے. یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے شرم آتی ہے. جی لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ایسا کہیں گے. فرمایا اگر تو لوگوں سے شرماتا ہے تو پھر تیری مجھے میرے دین کو ضرورت نہیں، پھر ہٹ یہاں سے. اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ایسے لوگوں کو، لا یخافون لومۃ لائم، جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے شرمائیں گے نہیں. مجھے وہ چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سر سجدے میں رکھا اور سر اوپر اٹھایا تو فرعون نے کہا کہ اچھا میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے. تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی تقریر زیادہ پسند آ گئی اور تم آخرت سے ڈر گئے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُقَتِّلَنَّكُمْ، ان قریب میں تمہارے ٹکڑے کروں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور پھر تمہیں پتہ چلے گا من اشد منا عذابا وابقى، ہم میں سے زیادہ سخت کس کا عذاب ہے. تو کس دلیری کے ساتھ جواب دیا؟ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، کر جو کرنا چاہتا ہے، جس کو مان چکے ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے. مرنے کے بعد اکیلے رب کائنات کی حکومت ہے. الملک یومئذ للہ، آج بادشاہی اللہ کی ہے. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ پھر خود جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے. مالک یوم الدین، ایک اللہ اس دن مالک ہوگا، وہاں کسی کی حکومت نہیں چلے گی. اور فرمایا حکومت یہاں بھی اسی کی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. وہ الرحمن الرحیم، سب کچھ وہی ہے. لیکن یہاں وہ تھوڑا سا بندوں کو طاقت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھوں کہ طاقت کے باوجود کون مجھے مانتا ہے، ورنہ وہاں تو اسی کی حکومت ہوگی. کہا کر تو جو کر سکتا ہے، تیری حکومت یہاں چلے گی، وہاں تیری حکومت نہیں چلے گی. جب ہم اس کو مان چکے ہیں اب تیری دھمکیوں سے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں، قرآن کو گلا ہم سے، قرآن کو شکوا ہم سے، اور خالی قرآن کو نہیں. وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، فرمایا قیامت کے دن میرے محبوب بھی کہیں گے رب کائنات، اس میری امت نے، میری قوم کے یہ کچھ لوگ تھے جو نام تو تیرا لیتے تھے اور نام میرا لیتے تھے کہ ہم اس کی امت ہیں، نام قرآن کا لیتے تھے مگر قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، نہیں مانتے تھے، نہیں اس پر عمل کرتے تھے، اور میری سنتیں اپناتے ہوئے بھی ان کو شرم آتی تھی. اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.